الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تہہ دل سے صمیم قلب سے تمام ناظرین اور سامعین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 اکتوبر ہے اور سننے میں آیا ہے کہ آج ٹیچرس ڈے ہے۔ ویسے تو ٹیچرس ڈے کوئی خاص دن کا نام نہیں ہے۔ ٹیچرس ڈے میں آج جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء کرام ہیں، وہ اپنے استاد کو تحائف پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور کانسیپٹ ہے کہ ٹیچرس ڈے کوئی خاص دن نہیں ہے، بلکہ ٹیچرس ڈے تو روز ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹیچرس کے اپنے طلباء پر بہت بڑے احسانات ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات کے ٹیچر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ یعنی حضور علیہ السلام سکھاتے ہیں ان کو یعنی امت کو کتاب اور حکمت۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا، یعنی مجھے معلم کی صورت میں بھیجا، مجھے معلم کے طور پہ بھیجا، یعنی سکھانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در حقیقت ہمارے ٹیچرز ہیں، اور نبی پاک جو ہمارے ٹیچرز ہیں یہ حضور علیہ السلام کا ایک صدقہ ہے۔ اب ٹیچرز اسکول کے اعتبار سے ہو، یعنی اسکول میں ہمیں جو پڑھاتا ہے وہ بھی ٹیچرز میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمیں مدرسوں میں پڑھاتے ہیں وہ بھی ہمارے ٹیچرز ہیں۔ اسی طرح ہمیں جو یونیورسٹی لیول پہ، کالجز لیول پہ جو پڑھاتے ہیں وہ بھی ہمارے ٹیچرز ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تمہیں ایک حرف بھی پڑھا دے وہ بھی تمہارا ٹیچر ہے۔ اور اب آپ اپنے آپ کو اپنے ٹیچر کے سپرد کر دیں، چاہے تو وہ آپ کو بیچے، چاہے وہ آپ کو غلام بنائے، چاہے وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے۔ ایک استاد ہوتا ہے، اور استاد کے آگے کیوں کا ورڈ استعمال نہیں کیا جاتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ تو ایک استاد ہے، جیسا استاد کے سامنے آپ ادب کرتے ہیں ویسے ہی استاد کے پیٹھ پیچھے بھی آپ پر استاد کا ادب لازم ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری کوئی سی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس میں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ یعنی ایک شاگرد اپنی ہر نماز میں اپنے استاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور امام اعظم کسی کی دعاؤں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی علم و فراست سے نوازا تھا، اور آپ اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو فقہ حنفی کے بانی ہیں۔ تو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں۔ تو ایک شاگرد اپنی ہر نماز میں اپنے استاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو یہ ہے ادب۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں ادب سکھایا۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ دیگر رفقا بھی شرکت کرتے تھے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی کے استاد کہلائے۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، تعلیم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو آپ فرماتے تھے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ طلباء کرام بالکل سنجیدگی کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اپنی کتاب کے ورق کو اس طرح پلٹتے تھے کہ ذرہ بھر بھی آواز پیدا نہ ہو۔ تو یہ ایک شاگرد اپنے استاد کا اتنا ادب کر رہا ہے۔ ہمارے اسلاف نے جو ہمیں تعلیم دی، تعلیم ارشاد فرمائی، طریقہ کار سکھایا کہ ایک شاگرد کو اپنے استاد کا ادب کس طرح کرنا چاہیے کہ استاد کی مزاج کو سمجھے، اور جس طرح استاد کا مزاج ہے، اب استاد کا مزاج یہ ہے کہ ایک استاد کو شور شرابہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے، تو لہٰذا اس مزاج کے مطابق شاگرد کو ویسا ہی ہونا چاہیے۔ امام علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک استاد کسان کی مانند ہے، باغبان کی مانند ہے، اور استاد کے ہاتھ میں طلباء کا، شاگردوں کا مستقبل ہوتا ہے۔ اب جس طرح کی استاد تربیت کرتا ہے طلباء کی، طلباء ویسے ہی آگے چلتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاد طلباء کی تربیت اچھی کرتے ہیں، لیکن طلباء کے اندر کچھ شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے وساوس ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر طلباء کرام راہ راست سے گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی ان کو جو اچھی باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں وہ ان پر عمل نہیں کرتے، بلکہ بری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو استاد کی اسلام میں، شریعت میں بہت اہمیت ہے، اور جو در حقیقت جو ہمارے استاد ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی،
آج ہمارے استاد بھی وہی تعلیم ہمیں دیتے ہیں. تو اللہ کریم سے دعا اللہ کریم ہم تمام کو جو ہمارے در حقیقت معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم و ارشاد فرمائی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہو سکے تو آج ظاہر سی بات ہے میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے کہ استاد کا لیے کوئی خاص دن نہیں ہے کہ استاد کو خاص دن میں ہی تحائف پیش کیے جائیں، بلکہ ہو سکے اور کچھ نہ کچھ اپنے استاد کو تحائف پیش کرتے رہا کریں اور ان کا ادب کریں. اللہ کریم سے دعا اللہ کریم ہم تمام کو اپنے اساتذہ کا خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استاد جیسا کہے اللہ کریم ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.